بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی تو پیارے ساتھیوں، آج ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں راڈک فیس نمبر 3 کے ساتھ۔ تو چلیے شروعات کرتے ہیں۔ چلیے، اگر آپ میری بات کو تسلیم نہیں کرتے تو اسی طرح سے ہی کہ حکومت نے آپ کو دوسرا بھرا ہوا سروے دے دیا ہے تاکہ لیول برابر ہو جائے، عمران نے کہا تو سرداور بے احتیاط کھلکھلا کر ہنس پڑے۔ وہ سمجھ گئے کہ عمران کی اس بات کا مطلب کیا ہے۔ سرداور کا اپنا سر حالی ہے، اس لیے دوسرا بھرا ہوا سر ملنے سے وہ دونوں آدھے آدھے بھر گئے ہیں۔ تمہاری ذہانت کے سامنے واقعی کسی کا چراغ نہیں جل سکتا۔ بہرحال میں نے تمہیں اس لیے فون کیا کہ تمہیں بتا سکوں کہ میں دوبارہ ڈاکٹر اسلم کی لیبارٹری میں گیا تھا، کیونکہ اس کی جو ذاتی ڈائری مجھے ملی تھی اس سے یہ معلوم ہوا کہ فارمولے پر کی جانے والی جدید تحقیقات کے بارے میں وہ باقاعدگی سے نوٹس تیار کر کے وہاں کسی خفیہ سیف میں رکھتا تھا۔ اس نے اس سیف کے بارے میں تفصیلات درج کی تھیں، چنانچہ میں نے جا کر وہ سیف تلاش کی۔ اس میں واقعی وہ نوٹس موجود ہیں، لیکن اصل فارمولہ موجود نہیں۔ اس فارمولے کی فائل مجرم لے گئے ہیں، اور اب صورتحال یہ ہے کہ اگر اصل فارمولہ نہ ملے تو یہ نوٹس ہمارے لیے بیکار ہیں، اور جو لوگ فارمولے لے گئے ہیں ان کے لیے ان نوٹس کے بغیر فارمولے بیکار ہیں۔ سرداور نے کہا، وہ اس پر اپنے طور پر تحقیقات کر سکتے ہیں اور خامیاں دور کر سکتے ہیں۔ ظاہر ہے یہ کام سائنسدانوں کا ہے، اور سائنسدان ہر ملک میں ہوتے ہیں۔ عمران نے کہا، ہاں تمہاری بات درست ہے، لیکن میں نے پہلے اس فارمولے کو اچھی طرح چیک کیا۔ اس فارمولے میں ایسی بنیادی خامیاں تمہیں جنہیں صرف اس فارمولے کا خالق ہی محنت کر کے دور کر سکتا تھا۔ دوسرے سائنسدانوں کے بس کا روگ نہیں ہوگا، لیکن ان نوٹس کو پڑھنے کے بعد میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ ڈاکٹر اسلم واقعی اس مضمون میں بے حد ماہر تھا۔ اس نے اس انداز میں دن رات کام کر کے اس فارمولے کی خامیاں دور کی ہیں، وہ واقعی قابل داد ہیں، اور اسے ایسا شعاعی ہتھیار وجود میں آ سکتا ہے جو پاکستان کے دفاع کے لیے انتہائی فائدہ مند ثابت ہو سکتا ہے۔ سرداور نے کہا، آپ کا مقصد ہے کہ اس فارمولے کو واپس حاصل کیا جائے؟ عمران نے کہا، ہاں میں یہی چاہتا ہوں۔ سرداور نے جواب دیا، لیکن اس فارمولے کی نہ جانے اب تک کتنی کاپیاں ہو چکی ہوں گی؟ عمران نے کہا، ہوتی رہے، ہمیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، ہمیں چاہیے اصل فارمولہ مل جائے، چاہے اس کی کوئی کاپی مل جائے، ہمارا کام ہو جائے گا۔ سرداور نے کہا، ٹھیک ہے، میں چیف صاحب تک آپ کی درخواست پہنچا دیتا ہوں، فیصلہ تو بہرحال چیف نے ہی کرنا ہے۔ عمران نے بلیک زیرو کی طرف دیکھتے ہوئے کہا تو بلیک زیرو بے احتیاط مسکرا دیا۔ اپنے چیف صاحب کو سفارش کر دینا، مجھے یقین ہے کہ وہ تمہاری سفارش رد نہیں کریں گے۔ سرداور نے کہا، ارے توبہ کیجیے، سفارش کا نام ہی نہ لیں۔ چیف صاحب سفارش کے لفظ سے ہی غصے سے پاگل ہو جاتے ہیں۔ البتہ انہیں پاکستان کے مفادات کی بات بنا کر بتائی گئی، ورنہ ان سے کہنا ہے کہ سیکرٹ سروس میں لفظ سفارش کا داخلہ ایک بار بھی ہو گیا تو پھر سیکرٹ سروس سینکڑوں بار قبروں میں اتر جائے گی۔ عمران نے کہا، کہتے تو ٹھیک ہیں، بہرحال جو کچھ بھی پاکستان کے مفادات کے سلسلے میں میں کر سکتا ہوں وہ میں نے کر دیا ہے، آگے تم جانو اور تمہارا چیف۔ سرداور نے کہا، اور اس کے ساتھ انہوں نے خدا حافظ کہہ کر ریسیور رکھ دیا تو عمران نے بھی مسکراتے ہوئے ریسیور رکھ دیا۔ سرداور کو اگر معلوم ہو جائے کہ وہ چیف سے ہی بات کر رہے تھے تو میرا خیال ہے کہ وہ آپ کو حکم دے دیں کہ یہ فارمولہ واپس لے آؤ۔ بلیک زیرو نے مسکراتے ہوئے کہا تو عمران بے احتیاط ہنس پڑا۔ تمہاری بات درست ہے، اسی چکر میں تو سارا روب پڑا ہوا ہے، ورنہ مجھے کس نے اہمیت دینی ہے؟ بہرحال اب فارمولہ واقعی واپس لانا ہوگا۔ عمران نے کہا تو بلیک زیرو نے اس بات میں سر ہلا دیا تو عمران نے ریسیور اٹھایا اور تیزی سے نمبر ڈائل کرنے شروع کر دیے۔ فارمیک بول رہا ہوں۔ رابطہ قائم ہوتے ہی گریٹ لینڈ میں سیکرٹ سروس کے فارن ایجنٹ کی آواز سنائی دی۔ وہ چونکہ اس کا خصوصی نمبر تھا اس لیے اس سے براہ راست بات ہو رہی تھی۔ X2، عمران نے مخصوص لہجے میں کہا۔ یس سر، حکم سر، دوسری طرف سے چونک کر کہا گیا۔ ایک لڑکی جس کا نام جوزیفین ہے ٹریس کرنی ہے، عمران نے کہا، اور پھر اس نے مختصر سا پس منظر اور جوزیفین کے قد و قامت کے بارے میں تفصیل بتا دی، اور ساتھ ہی یہ بھی بتا دیا کہ اس جوزیفین نے کافرستان سے لارڈ کلب کی فون پر 2 بار گفتگو کی ہے۔ چیف، کیا وہ اکیلی تھی یا اس کے ساتھ کوئی اور بھی تھا؟ فارمیک نے کہا، ایک آدمی جس کا نام راجر بتایا گیا ہے وہ اس کے ساتھ پاکیزہ سے کافرستان گیا ہے۔ اس راجر کے بارے میں مزید تفصیل معلوم نہیں ہو سکی۔ عمران نے مخصوص لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا، یس سر، میں آپ کو 1 گھنٹے بعد کال کروں گا۔ دوسری طرف سے کہا گیا تو عمران نے بغیر کچھ مزید کہے ریسیور رکھ دیا۔ پھر 1 گھنٹے تک وہ مختلف باتیں کرتے رہے، لیکن فارمیک کا فون نہ آیا۔ البتہ تقریباً 1.25 گھنٹے بعد اسپیشل فون کی گھنٹی بج اٹھی تو عمران نے ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھا لیا۔ یس، عمران نے مخصوص لہجے میں کہا۔ فارمیک بول رہا ہوں چیف، گریٹ لینڈ سے۔ دوسری طرف سے فارمیک کی مودبانہ آواز سنائی دی۔ یس، کیا رپورٹ ہے؟ عمران نے پوچھا۔ باس جوزیفین یا راجر یہاں گریٹ لینڈ میں انتہائی عام سے نام ہے، اس لیے ان کے بارے میں تو علم نہیں ہو سکا، البتہ یہ معلوم ہو گیا کہ لارڈ کلب کے اسسٹنٹ مینیجر جانسن کو 4 روز پہلے کافرستان سے 2 کالیں وصول ہوئی تھیں، لیکن جانسن کلب کی طرف سے کسی بزنس ٹور کے سلسلے میں اقلیمہ گیا ہوا ہے۔ اس نے گریٹ لینڈ کی تمام سرکاری ایجنسیوں سے معلومات حاصل کی ہیں، لیکن کسی ایجنسی میں بھی جوزیفین نام کی کوئی ایجنٹ موجود نہیں، اور نہ ہی راجر کے بارے میں پتہ چل سکا ہے۔ فارمیک نے کہا، جبکہ تم ابھی کہہ رہے تھے جوزیفین اور راجر عام سے نام ہیں، پھر تو ایسے نام تمام ایجنسیوں میں موجود ہونے چاہیے۔ عمران نے مخصوص لہجے میں کہا، ہونے تو چاہیے چیف، لیکن ایسا نہیں ہے، ویسے یہ دونوں نام یہاں گریٹ لینڈ میں انتہائی عام سے نام ہیں۔ فارمیک نے جواب دیا،
گریٹ لینڈ کے اعلیٰ حکام سے معلوم کرو کہ شوائی ہتھیار فارمولہ کس لیبارٹری میں بھجوایا جا سکتا ہے۔ عمران نے کہا، یس چیف، میں معلومات حاصل کرنے کا کام شروع کر دیتا ہوں۔ فارمک نے کہا تو عمران نے اوکے کہہ کر ریسیور رکھ دیا۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ عمران صاحب کے ان لوگوں نے ڈاج دینے کے لیے گریٹ لینڈ فون کیے ہوں یا گریٹ لینڈ کی فلائٹ پر گئے ہوں۔ بلیک زیرو نے کہا، نہیں، اگر وہ پاکستان میں یہ کام کرتے تب ایسا سوچا جا سکتا تھا، لیکن اب کافرستان میں انہیں کسی قسم کا شک نہیں ہو سکتا، اس لیے وہ ایسا نہیں کر سکتے۔ عمران نے کہا تو بلیک زیرو نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ عمران نے ریسیور اٹھایا اور تیزی سے نمبر ڈائل کرنے شروع کر دیے۔ جولیا بول رہی ہوں، دوسری طرف سے جولیا کی آواز سنائی دی۔ X2، عمران نے مخصوص لہجے میں کہا۔ یس باس، جولیا نے انتہائی مودبانہ لہجے میں کہا۔ گریٹ لینڈ کی کوئی ایجنٹ پاکیزہ سے ایک سائنسی فارمولہ اڑا کر لے گئی ہے اور اس نے جہاں ہمارے کئی سائنسدان بھی ہلاک کر دیے ہیں۔ یہ فارمولہ ہمارے لیے انتہائی اہمیت رکھتا ہے، اس لیے میں نے فیصلہ کیا ہے کہ یہ فارمولہ گریٹ لینڈ سے واپس لایا جائے اور فارمولے لے جانے والوں کو بھی ایسی سزا دی جائے کہ آئندہ وہ پاکیزہ کا رخ کرنے کی جرت نہ کر سکے۔ عمران نے سرد لہجے میں کہا۔ یس باس، جولیا نے مودبانہ لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا۔ تنویر، صفدر اور کیپٹن شکیل کو الرٹ کر دو تاکہ وہ مشن پر کام کرنے کے لیے تیار رہیں۔ عمران اس مشن میں تمہیں لیڈ کرے گا، وہ تم سے خود ہی رابطہ کر لے گا، عمران نے تیز لہجے میں کہا۔ پھر دوسری طرف سے کوئی بات سنے بغیر اس نے کیڈل دبایا اور ٹون آنے پر اس نے ایک بار پھر نمبر ڈائل کرنے شروع کر دیے۔ PA2 سیکرٹری وزارت خارجہ رابطہ قائم ہوتے ہی دوسری طرف سے سر سلطان کی PA کی آواز سنائی دی۔ X2، عمران نے مخصوص لہجے میں کہا۔ یس سر، ہولڈ کریں سر، سلطان بول رہا ہوں جناب۔ چند لمحوں بعد سر سلطان کی انتہائی مودبانہ آواز سنائی دی۔ سر سلطان صاحب، گریٹ لینڈ کے چیف سیکرٹری سے سرکاری طور پر شدید احتجاج کریں کہ ان کے کسی ایجنٹ نے یہاں ہمارے سائنسدانوں کو ہلاک کیا ہے اور سائنسی فارمولے لے گئے ہیں، جبکہ گریٹ لینڈ اور پاکیزہ کے درمیان دوستانہ تعلقات ہیں۔ انہیں کہیں کہ وہ یہ فارمولہ واپس کر دیں، ورنہ پھر پاکیزہ سیکرٹ سروس اس پر کام کرے گی۔ اس کے بعد گریٹ لینڈ کو کوئی شکایت نہیں ہونی چاہیے اور جو جواب وہ دے وہ آپ مجھے بتائیں گے، عمران نے مخصوص لہجے میں کہا۔ یس سر، میں ابھی بات کرتا ہوں سر، دوسری طرف سے سر سلطان نے انتہائی مودبانہ لہجے میں کہا تو عمران نے ریسیور رکھ دیا۔ یہ آپ نے کیا کیا؟ اس طرح تو وہ الرٹ ہو جائیں گے، بلیک زیرو نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ یہی میں چاہتا ہوں کہ وہ الرٹ ہو جائیں، ظاہر ہے سیکرٹ سروس کا سن کر وہ اس ایجنسی کو اور اس لیبارٹری کو کیموفلاج کرنے کے لیے انتظامات کریں گے اور اس طرح ہمیں آگے بڑھنے کا رستہ مل جائے گا، ورنہ واقعی جوزیفین اور راجر دو عام سے نام ہیں، عمران نے کہا تو بلیک زیرو نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ ریڈ پاور کا چیف آسکر کمرے میں داخل ہوا تو سامنے ایک بڑی میز کے پیچھے بیٹھے ہوئے ادھیڑ عمر چیف سیکرٹری لارڈ بارٹن نے چونک کر اس کی طرف دیکھا اور پھر انہوں نے آسکر کے سلام جواب دیتے ہوئے اسے ہاتھ کے اشارے سے کرسی پر بیٹھنے کے لیے کہا تو آسکر خاموشی سے کرسی پر بیٹھ گیا۔ اسے چیف سیکرٹری سے خصوصی طور پر اپنے آفس میں کال کیا تھا۔ چیف سیکرٹری نے انٹر کام کا ریسیور اٹھا کر کسی کو اپنا آفس محفوظ کرنے کا کہا، پھر ریسیور رکھ دیا۔ چند لمحوں بعد سامنے سرخ دروازے پر موجود سرخ رنگ کا بلب جل اٹھا تو چیف سیکرٹری کے چہرے پر اطمینان کے تاثرات ابھر آئے۔ مسٹر آسکر، آپ نئی ایجنسی ریڈ پاور کے چیف ہیں؟ چیف سیکرٹری نے آگے کی طرف جھکتے ہوئے کہا۔ یس سر، آسکر نے مودبانہ لہجے میں جواب دیا۔ آپ کے ایجنٹوں نے پاکیزہ میں کارروائی کی ہے جس میں آپ وہاں سے کوئی سائنسی فارمولہ بھی لے آئے تھے اور آپ کی ایجنسی کے ایجنٹوں نے وہاں سائنسدانوں کو بھی ہلاک کیا ہے، چیف سیکرٹری نے پہلے کی طرح انتہائی سرد اور سپاٹ لہجے میں کہا۔ یس سر، آسکر نے جواب دیا۔ کہ کس کے حکم پر آپ نے یہ کارروائی کی ہے؟ چیف سیکرٹری کی لہجے میں سختی کا عنصر مزید بڑھ گیا۔ ہماری ایجنسی ڈیفنس سیکرٹری صاحب کے تحت ہے جناب، انہوں نے ہی ہمیں یہ ٹارگٹ دیا تھا، آسکر نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ کیا آپ پاکیزہ سیکرٹ سروس کے بارے میں کچھ جانتے ہیں؟ چیف سیکرٹری نے کہا۔ یس سر، بہت اچھی طرح جانتا ہوں، آسکر نے جواب دیا۔ تو کیا آپ کا خیال ہے کہ پاکیزہ اپنے فارمولے اور سائنسدانوں کی ہلاکت پر خاموش بیٹھا رہے گا؟ چیف سیکرٹری نے کہا۔ نہیں جناب، وہ لوگ لازماً اس فارمولے کے پیچھے آئیں گے، آسکر نے جواب دیا۔ تو پھر کیا آپ کی ایجنسی ان کے ہاتھوں اپنے آپ کو اور اس لیبارٹری کو بچا سکے گی جس لیبارٹری میں یہ فارمولہ بھیجا گیا ہے؟ چیف سیکرٹری نے کہا۔ یس سر، میں نے اسی لیے پہلے سے انتظامات کر لیے ہیں۔ ہماری ایجنسی کے 2 ایجنٹ جن میں ایک عورت جوزیفین ہے اور اس کے ماتحت راجر ہے، انہوں نے یہ مشن مکمل کیا ہے۔ جوزیفین اور راجر دونوں مسلسل میک اپ میں رہے ہیں، صرف ان کے نام اصل تھے اس لیے کہ یہ نام گریٹ لینڈ میں عام سے نام ہے۔ میں نے لارڈ کلب کے اسسٹنٹ مینیجر جانسن کے ذریعے کالیں وصول کرنے پاکیزہ کے سسٹم کے اس مشن کے لیے احتیاط کیا تاکہ کسی طور بھی ہماری ایجنسی ٹریس نہ ہو سکے۔ جوزیفین اور راجر کو میں نے اکریمہ طویل رخصت پر بھجوا دیا ہے، جانسن کو بھی اکریمہ بھجوا دیا گیا اور ہماری ایجنسی اس قدر خفیہ ہے کہ یہاں صفائی ڈیفنس سیکرٹری صاحب کے اور کوئی بھی اس بارے میں نہیں جانتا۔ مخبری کرنے والی ایجنسیاں بھی ہماری ایجنسی سے واقف نہیں، اس لیے پاکیزہ سیکرٹ سروس یہاں آ کر کچھ حاصل نہ کر سکے گی، آسکر نے جواب دیا۔ کیا آپ کو یقین ہے؟ یس سر، 100% یقین ہے، آسکر نے بڑے اعتماد بھرے لہجے میں کہا تو چیف سیکرٹری نے ایک بار پھر انٹر کام کا ریسیور اٹھا کر 2 نمبر پریس کیے اور پھر کمرے کے حفاظتی انتظامات آف کرنے کا کہہ کر ریسیور رکھ دیا۔ ٹھیک ہے، میں پاکیزہ سیکرٹ سروس کو سرکاری طور پر جواب دے دیتا ہوں کہ ہماری کسی ایجنسی نے پاکیزہ میں یہ کام نہیں کیا،
اور نہ ہی سرکاری طور پر ہم نے کوئی فارمولہ حاصل کیا۔ اس کے بعد اگر پاکستہ سیکرٹ سروس آپ کی ایجنسی کا سراغ لگائے گی تو پھر یہ سب کچھ آپ کی اپنی ذمہ داری پر ہوگا، چیف سیکرٹری نے کہا۔ تو اسی لمحے دروازے پر جلتا ہوا سرخ بلب بجھ گیا۔ یس سر۔ لیکن سر اگر اسے گستاخی نہ سمجھی جائے تو میں بھی کچھ عرض کروں، آسکر نے کہا۔ تو چیف سیکرٹری صاحب بے احتیاط چونک پڑے۔ ہاں بتائیں کیا بات ہے، چیف سیکرٹری نے کہا۔ جناب، حکومتیں ایجنٹوں سے خوفزدہ نہیں ہوا کرتی۔ اگر حکومت گریٹ لینڈ پاکستہ سیکرٹ سروس سے اس قدر خوفزدہ ہو جائے گی تو پھر حکومت کا یہاں کیا رہ جائے گا؟ اگر آپ یہ جواب دیں گے تو کل وہ کوئی ایسی فرمائش کر دیں گے جسے پورا کرنا حکومت کے بس میں نہیں ہوگا۔ آپ انہیں یہ جواب دینے کی بجائے صرف اتنا کہہ دیں کہ حکومت گریٹ لینڈ اپنے ملک کے مفاد کے لیے جو مناسب سمجھتی ہے وہ کرتی ہے، اور پاکستہ سیکرٹ سروس کو اس بات کی اجازت نہیں دی جا سکتی کہ وہ گریٹ لینڈ کے مفادات کے خلاف کام کرے۔ اس لیے اگر پاکستہ سیکرٹ سروس نے گریٹ لینڈ میں کوئی کارروائی کی تو اس کے انجام کی ذمہ داری حکومت گریٹ لینڈ پر نہیں ہوگی۔ آپ یقین کریں کہ اگر ہم چاہیں تو اس سروس سے نمٹ بھی سکتے ہیں۔ وہ لوگ معفوق الفطرت نہیں کہ آپ اس سے اس قدر خوفزدہ ہونا شروع ہو جائیں، آسکر نے کہا۔ تو چیف سیکرٹری صاحب اسے اس طرح دیکھنے لگے جیسے ان کے سامنے دنیا کا کوئی نواں عجوبہ بیٹھا ہو۔ چند لمحوں بعد اس کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ رنگ گئی۔ بہت خوب، مجھے آپ کی بات سن کر بے حد مسرت ہو رہی ہے، ورنہ اس سے پہلے میں نے جب بھی کسی سے پاکستہ سیکرٹ سروس کی بات کی ہے اس نے خوف کا اظہار کیا ہے۔ آپ پہلے آدمی ہیں جنہوں نے اس اعتماد سے بات کی ہے۔ گڈ شو۔ میں آپ کی جرت پر آپ کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں اور آپ کو اجازت دیتا ہوں کہ آپ پاکستہ سیکرٹ سروس کے خاتمے کا مشن اپنے ہاتھ میں لے لیں۔ اگر آپ نے انہیں ختم کر دیا تو آپ کو نہ صرف گریٹ لینڈ کا سب سے بڑا اعزاز دیا جائے گا بلکہ گریٹ لینڈ کی قومی سلامتی کے امور کا انچارج بھی آپ کو بنا دیا جائے گا، یہ میرا وعدہ ہے، چیف سیکرٹری نے کہا۔ تو آسکر کا چہرہ مسرت سے کھل اٹھا۔ سر آپ واقعی عظیم ظرف کے مالک ہیں، آپ نے جس طرح نہ صرف میری گستاخی کو نظر انداز کر دیا بلکہ میری حوصلہ افزائی بھی کی ہے، یہ واقعی آپ کا ہی حصہ ہے۔ اگر آپ پاکستہ سیکرٹ سروس کا خاتمہ کرانا چاہتے ہیں تو آپ مجھے فری ہینڈ دے دیں، میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ یہ لوگ کسی صورت بھی بچ کر واپس نہ جائیں گے، آسکر نے کہا۔ فری ہینڈ سے آپ کا کیا مطلب ہے؟ چیف سیکرٹری نے پوچھا۔ آپ مجھے اسپیشل ریڈ کارڈ جاری کر دیں تاکہ میں گریٹ لینڈ کی تمام ایجنسی سے ضرورت پڑنے پر کام لے سکوں۔ ان لوگوں کے خاتمے کے بعد میں یہ کارڈ واپس کر دوں گا، آسکر نے کہا۔ ہاں ٹھیک ہے، یہ ضروری بھی ہے، آپ جائیں، ڈیفنس سیکرٹری کے ذریعے آپ کو اسپیشل کارڈ مل جائے گا، چیف سیکرٹری نے کہا۔ تو آسکر اٹھا، اس نے سلام کیا اور تیزی سے قدم اٹھاتا واپس چلا گیا۔ اگر تم اس عمران کا ہی خاتمہ کر دو تو حکومت گریٹ لینڈ تمہیں سر آنکھوں پر بٹھائے گی۔ صرف اس آدمی کے خوف کی وجہ سے گریٹ لینڈ حکومت پاکستہ سے دوستانہ تعلقات رکھنے پر مجبور ہو جاتی ہے، چیف سیکرٹری نے موت بڑبڑاتے ہوئے کہا۔ پھر انہوں نے میز پر رکھی ہوئی فائل کھولی اور اسے سامنے رکھ کر اس پر جھک گئے۔ عمران نے کہا۔ جولیا کے فلیٹ کے نیچے مخصوص پارکنگ میں روکے، پھر نیچے اتر کر وہ سیڑھیاں چڑھتا ہوا دوسری منزل پر پہنچ گیا جہاں جولیا کا فلیٹ تھا۔ عمران نے کال بیل کا بٹن پریس کیا، پھر وہ ایک سائیڈ پر ہٹ کر اس طرح کھڑا ہو گیا جیسے اسے خطرہ ہو کہ ابھی دروازہ کھلے گا اور کوئی اس کا گلا پکڑ لے گا۔ کون ہے؟ ڈور فون سے جولیا کی آواز سنائی دی، دلگیر، دکھی، ستم زدہ، غم زدہ۔ عمران نے اونچی آواز میں بولنا شروع کیا لیکن ابھی وہ غمزدہ ہی تھا کہ کٹک کی آواز سنائی دی اور عمران سمجھ گیا کہ جولیا نے ڈور فون آف کر دیا ہے، اس لیے وہ خاموش ہو گیا تھا۔ چند لمحوں بعد دروازہ کھلا۔ آؤ، جولیا نے مسکراتے ہوئے کہا اور ایک طرف کو ہٹ گئی۔ عمران نے پہلے تو اپنی آنکھیں سرچ لائٹس کے انداز میں گھمائیں کیونکہ اس کے خیال کے مطابق جولیا کا رد عمل اس کے فکروں کے بعد ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا جیسا اس نے ظاہر کیا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ کسی خاص موڈ میں ہے۔ عمران سر جھکائے اور کاندھے لٹکائے اس طرح چلتا ہوا ڈرائنگ روم میں پہنچ گیا جیسے اسی قدم من بھر کے ہو رہے ہوں اور اس سے چلنا دو بھر ہو گیا ہو۔ بیٹھو، جولیا نے اسی طرح مسکراتے ہوئے کہا۔ تو عمران بڑے فرما بردارانہ انداز میں کرسی پر بیٹھ گیا لیکن اس کا چہرہ اسی طرح لٹکا ہوا تھا، آنکھوں سے محسوس چمک غائب تھی۔ اس کے چہرے پر ایسے تاثرات تھے جیسے کوئی جواری اپنی زندگی کی آخری بازی بھی ہار چکا ہو اور اب سوائے خودکشی کے اس کے پاس اور کوئی چارہ کار نہ ہو۔ جولیا تیزی سے مڑی اور کچن کی طرف بڑھ گئی۔ تھوڑی دیر بعد وہ ٹرے میں چائے کی 2 پیالیاں رکھے واپس آئی۔ اس نے ایک پیالی عمران کے سامنے رکھی اور دوسری پیالی اٹھا کر اس نے ٹرے پر تپائی پر رکھ دی۔ تمہارا انداز بتا رہا ہے کہ تم خودکشی کرنے کا فیصلہ کر چکے ہو، تو پھر خودکشی کب کر رہے ہو؟ جولیا نے مسکراتے ہوئے کہا۔ خودکشی کرنے تو آیا ہوں، تم نے ہاں مہاں ایک پیالی چائے ضائع کر دی، عمران نے اسی طرح انتہائی غمزدہ سے لہجے میں کہا۔ لیکن خودکشی کے لیے تم نے میرے فلیٹ کا انتخاب کیوں کیا؟ کیا ایسی کوئی خاص وجہ ہے؟ جولیا نے کہا۔ تو عمران کے چہرے پر ہلکی سی حیرت کے تاثرات ابھر آئے۔ ہاں، اس لیے کہ پوری سیکرٹ سروس میں تمہارا فلیٹ ہی دوسری منزل پر ہے، باقی سب کے فلیٹ چوتھی یا 5ویں منزل پر ہیں اور اتنی بلندی سے نیچے گرنے کے بعد جسم کی ایک ہڈی بھی باقی نہیں بچتی، جبکہ دوسری منزل سے نیچے گرنے کے بعد صرف 1-2 ہڈیاں ہی ٹوٹیں گی۔ عمران نے جواب دیا۔ بکواس مت کرو، سوائے بکواس کے تمہیں اور آتا ہی کیا ہے؟ نان سینس، جولیا نے یکلخت غصیلے لہجے میں کہا۔ ظاہر ہے عمران نے جو وجہ بتائی تھی وہ جولیا کے خیال میں الٹ تھی۔ یقین کرو میں خودکشی کرنی آتی ہے، 10 بار پہلے بھی کر چکا ہوں اور اب تو اس کام میں اس قدر ایکسپرٹ ہو چکا ہوں کہ سوچتا ہوں کہ خودکشی کرنے کا ٹریننگ اسکول کھول لوں۔
ان دنوں اسکولوں، کالجوں بلکہ یونیورسٹیوں کے دھندے میں بڑا پیسہ ملتا ہے۔ عمران نے کہا تو جولیا نے بے اختیار ہونٹ بھینچ لیے۔ ظاہر ہے وہ سمجھ گئی تھی کہ عمران اس کا مذاق اڑا رہا ہے۔ چیف نے کہا تھا کہ تم ٹیم لے کر گریٹ لینڈ جا رہے ہو، لیکن تم نے کوئی بات ہی نہیں کی، جبکہ میں، تنویر، صفدر اور کیپٹن شکیل سب مشن کے لیے تیار بیٹھے ہیں۔ جولیا نے کہا یہی تو بنیادی مسئلہ ہے، اسی لیے خودکشی کرنے آیا ہوں۔ عمران نے کہا تو جولیا بے اختیار چونک پڑی۔ کیا مطلب؟ کیا کہنا چاہتے ہو؟ جولیا نے چونک کر حیرت بھرے لہجے میں کہا میں نے چیف کو کہہ دیا ہے کہ اس بار میں صرف جولیا کو ساتھ لے کر جاؤں گا۔ بھلا تم خود سوچو کہ کیا لطف اس انجمن کا جس میں تنویر، صفدر اور کیپٹن شکیل جیسے ہرانٹ موجود ہوں، لیکن چیف نے حکم دے دیا کہ نہیں، یہ بھی ساتھ جائیں گے، اور تم جانتی ہو کہ میرے اندر حالی سافریدی ہون ہے، اس لیے میں بھی اپنی ضد پر اڑ گیا، اور نتیجہ یہ نکلا کہ چیف نے فائنل فیصلہ سنا دیا کہ اگر میں کل تک ٹیم لے کر نہ گیا تو کل رات قبر میں ہی آئے گی۔ اس لیے باہری راستہ یہی رہ گیا کہ میں خودکشی کر لوں، اور اسی لیے میں یہاں آیا ہوں۔ عمران کی زباں ایک بار پھر رواں ہو گئی۔ نان سینس، اب تمہیں مذاق کرنا بھی بھول گیا؟ یہ کیا ہے مکانہ مذاق ہے؟ جولیا نے غصیلے لہجے میں کہا یہ مذاق نہیں، میں بہرحال اگر جاؤں گا تو اکیلے تمہیں ساتھ لے کر جاؤں گا، ٹیم کو لے کر نہیں جاؤں گا، چاہے کل رات قبر میں ہی رہنا پڑے یا بستر پر۔ یہ میرا آخری اور حتمی فیصلہ ہے، عمران نے یکلخت انتہائی سنجیدہ لہجے میں کہا تو جولیا کے چہرے پر انتہائی حیرت کے تاثرات ابھر آئے۔ وہ اس طرح عمران کو دیکھ رہی تھی کہ جیسے اندازہ کر رہی ہو کہ عمران جو کچھ کہہ رہا ہو وہ سنجیدگی سے کہہ رہا ہے، اداکاری کر رہا ہے، جبکہ عمران منہ لٹکائے خاموش بیٹھا تھا۔ کیا تم سنجیدہ ہو؟ جولیا نے ہونٹ چباتے ہوئے کہا اگر تم خودکشی کو غیر سنجیدہ سمجھتی ہو تو تمہاری مرضی۔ عمران نے کہا لیکن تم نے یہ فیصلہ کیوں کیا؟ پہلے بھی تو تم ٹیم کے ساتھ جاتی رہتی ہو۔ جولیا نے تیز لہجے میں کہا اسی لیے تو میں نہیں چاہتا کہ ٹیم ساتھ جائے۔ پہلے کیا ہو چکا ہے؟ جواب ہوگا۔ عمران نے منہ بناتے ہوئے کہا کیا ہوگا اب؟ کیا مطلب؟ جولیا نے چونک کر کہا میرا مطلب ہے کہ وہ کورٹشپ، وہ کیا کہتے ہیں، میرا مطلب ہے کہ شادی سے پہلے ایک دوسرے کو سمجھنا، سمجھانا۔ عمران نے رک رک کر کہا تو جولیا بے اختیار ہنس پڑی۔ تو تم مجھ سے کورٹشپ کرنا چاہتے ہو؟ جولیا نے مسکراتے ہوئے کہا میں تو نہیں کرنا چاہتا لیکن۔ عمران نے کہا تو جولیا بے اختیار اچھل پڑی۔ کیا کہہ رہے ہو؟ کیا مطلب؟ ابھی تو تم کہہ رہے تھے، جولیا نے حیرت بھرے لہجے میں کہا میں نے ایک کتاب میں پڑھا ہے کہ کورٹشپ کے بعد ہونے والی شادیاں زیادہ کامیاب ہوتی ہیں بشرط یہ کہ ہوں۔ عمران نے کہا تو جولیا بے اختیار چونک پڑی۔ تو تم مجھ سے شادی کرنا چاہتے ہو؟ جولیا نے ہونٹ بھینچتے ہوئے کہا اب میں کیا کہوں، مجھے تو شرم آتی ہے، تم بہرحال سمجھدار ہو۔ عمران نے واقعی ایسے لہجے میں کہا جیسے شرم سے اس سے بولا بھی نہ جا رہا ہو۔ لیکن میں تم سے شادی نہیں کرنا چاہتی، جولیا نے انتہائی سنجیدہ لہجے میں کہا۔ اچھا ہو، کیا واقعی؟ عمران نے چونک کر انتہائی حیرت بھرے لہجے میں کہا ہاں، میں کسی پتھر سے کیوں شادی کروں گی؟ نان سینس، خبردار اگر آئندہ تمہارے منہ سے یہ لفظ نکلا۔ جولیا نے پھاڑ کھانے والے لہجے میں کہا کون سا لفظ؟ عمران نے قدرے خوفزدہ ہوتے ہوئے کہا یہ شادی، اور کیا؟ جولیا نے کاٹ کھانے والے لہجے میں کہا او خدایا تیرا شکر ہے، ورنہ میں تو ڈر ہی گیا تھا۔ عمران نے اس طرح طویل سانس لیتے ہوئے کہا جیسے وہ کسی بہت بڑی آفت سے بال بچا ہو۔ کیا مطلب؟ اس میں شکر کی کیا بات ہے؟ جولیا نے نہ سمجھنے والے انداز میں کہا میں نے سمجھا کہ تم قبول ہے کہ الفاظ پر پابندی لگا رہی ہو۔ عمران نے کہا تو جولیا نے بے اختیار ایک طویل سانس لیا، پھر کچھ کہنے کی بجائے اس نے ریسیور اٹھایا اور تیزی سے نمبر پریس کرنے شروع کر دیے۔ آخر میں اس نے لاؤڈر کا بٹن پریس کر دیا۔ X2 دوسری طرف سے مخصوص آواز سنائی دی۔ جولیا بول رہی ہوں چیف، عمران میرے فلیٹ پر آیا ہے، لیکن اس کا کہنا ہے کہ وہ ٹیم ساتھ لے کر مشن پر نہیں جانا چاہتا، وہ صرف مجھے ساتھ لے جانا چاہتا ہے۔ میں نے اس لیے کال کیا ہے کہ آپ اس بار عمران کو لیڈرشپ سے ہٹا دیں، ہم خود یہ مشن مکمل کر لیں گے۔ جولیا نے تیز لہجے میں کہا تو عمران بے اختیار مسکرا دیا۔ تو تمہارا خیال ہے کہ میں عمران کو صرف کرسٹی کے طور پر ٹیم کا لیڈر بنا کر بھیجتا ہوں؟ X2 کے لہجے میں یکلخت سرد مہری اتر آئی۔ وہ میرا یہ مطلب نہیں تھا چیف، لیکن اب وہ ناقابل برداشت ہوتا جا رہا ہے۔ جولیا نے بوکھلائے ہوئے لہجے میں کہا جس روز میں نے سمجھا کہ وہ واقعی اب ناقابل برداشت ہو چکا ہے، وہ روز اس کی زندگی کا آخری روز ہوگا۔ X2 نے کہا اور اس کے ساتھ ہی رابطہ ختم ہو گیا۔ تو جولیا نے ایک طویل سانس لیتے ہوئے ریسیور رکھ دیا۔ کاش تم انسان ہی ہوتے، جولیا نے منہ بناتے ہوئے کہا اور اٹھ کر کچن کی طرف بڑھ گئی تو عمران بے اختیار مسکرا دیا۔ اس نے دیکھ لیا کہ اب جولیا جھلملاہٹ کی انتہا پر پہنچ چکی ہے۔ تھوڑی دیر بعد جولیا واپس آئی تو اس کا چہرہ ستا ہوا تھا۔ صفدر، تنویر اور کیپٹن شکیل کو یہیں کال کر لو تاکہ انہیں بھی ہدایات دی جا سکیں، پہلے ہی کافی وقت ضائع ہو چکا ہے۔ عمران نے انتہائی سنجیدہ لہجے میں کہا تو جولیا بے اختیار چونک پڑی۔ تم آخر کیوں ایسی باتیں کرتے ہو؟ کیا تمہیں دوسروں کو رلانے میں لطف آتا ہے؟ جولیا نے کہا میں واقعی خودکشی کرنے کی نیت سے آیا تھا، لیکن چیف نے جس انداز میں میری تعریف کی ہے اس سے واقعی مجھے صحیح معنوں میں اپنی اہمیت کا احساس ہوا ہے، اس لیے اب میں اکیلا بھی اس مشن پر کام نہیں کر سکتا، لیکن میں نے سوچا کہ چلو ساتھ تمہیں بھی تفریح کرا دوں، سرکاری خرچہ ہے، میرا کیا جاتا ہے۔ عمران نے کہا ٹھیک ہے اب ہم مشن پر نہیں جائیں گے، چلو اٹھو یہاں سے اور جاؤ اکیلے، بے شک چیف ہمیں گولی مار دے،
اب میں تمہارے ساتھ نہیں جاؤں گی۔ جولیا نے یکلوت پھٹ پڑنے والے لہجے میں کہا۔ ٹھیک ہے، تمہاری مرضی، مت جاؤ، میں اکیلا چلا جاتا ہوں، عمران نے کہا اور اٹھ کر بیرونی دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ جولیا چند لمحے خاموش بیٹھی عمران کو واپس جاتا دیکھتی رہی۔ آ جاؤ واپس، پلیز آ جاؤ، اچانک جولیا نے انتہائی ملتجانہ لہجے میں کہا تو عمران واپس مڑا۔ بیٹھو، میں فون کرتی ہوں ساتھیوں کو، جولیا نے کہا اور ریسیور اٹھا کر اسے نمبر پریس کرنے شروع کر دیے۔ اس کا چہرہ پتھر کی طرح سخت ہو رہا تھا، جبکہ عمران اس طرح بیٹھا تھا جیسے اسے کسی بات کی فکر ہی نہ ہو۔ جولیا بول رہی ہوں صفدر، تم تنویر اور کیپٹن شکیل کو ساتھ لے کر میرے فلیٹ پر آ جاؤ جہاں عمران موجود ہے، اور وہ ازراہ ترہم ہمیں بھی مشن پر ساتھ لے جانا چاہتا ہے، اس لیے تم فوراً پہنچ جاؤ، ورنہ ہو سکتا ہے کہ وہ ناراض ہو جائے اور چیف ہم پر الٹا الزام لگا دے، جولیا نے تیز لہجے میں کہا اور ریسیور رکھ دیا۔ کیا تم اپنے ہاتھوں کی بنی ہوئی چائے نہیں پلواؤ گی؟ عمران نے بڑے معصوم سے لہجے میں کہا۔ آئی ایم سوری، چائے میں تمہیں پہلے ہی پلوا چکی ہوں، جولیا نے کھا جانے والے لہجے میں کہا۔ ارے اتنا غصہ، بس تھوڑا سا غصہ ٹھیک ہے، زیادہ غصے میں معاملہ بگڑ جاتا ہے، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ خاموش رہو، فضول باتیں مت کرو۔ جولیا واقعی اس وقت غصے کی انتہا پر تھی اور عمران اس طرح کان دبا کر خاموش ہو گیا جیسے اس نے قسم کھا لی ہو کہ اب نہیں بولے گا۔ پھر تقریباً آدھے گھنٹے بعد کال بیل کی آواز سنائی دی تو جولیا اٹھی اور بیرونی دروازے کی طرف جانے والی راہداری کی طرف بڑھ گئی۔ تھوڑی دیر بعد صفدر، کیپٹن شکیل اور تنویر اندر داخل ہوئے۔ السلام علیکم عمران صاحب، صفدر نے اندر داخل ہوتے ہی مسکرا کر کہا۔ وعلیکم السلام، عمران نے بڑے سنجیدہ لہجے میں جواب دیا۔ کیا بات ہے؟ آپ اور جولیا دونوں کے چہرے دیکھ کر لگتا ہے کہ آپ ایک دوسرے سے لڑ چکے ہیں، صفدر نے کہا تو تنویر اور کیپٹن شکیل دونوں چونک کر عمران کی طرف دیکھنے لگے تو عمران نے ایک طویل سانس لیا۔ میں کیا اور میری حیثیت کیا کہ میں پاکستان سیکرٹ سروس کی ڈپٹی چیف سے لڑوں؟ یہ تو چیف کی مہربانی ہے کہ وہ مجھ جیسے کرائے کے آدمی کو اہمیت دیتا ہے تاکہ میرا چولہا جلتا رہے، عمران نے کہا۔ ارے اس کا مطلب ہے کہ معاملات نازک حالت اختیار کر چکے ہیں، کیا ہوا ہے؟ صفدر نے چونک کر مسکراتے ہوئے کہا۔ مس جولین آفٹر واٹر نے میرا پتہ کاٹنے کی پوری کوشش کی، اس نے میرے سامنے چیف کو فون کر کے کہا کہ عمران کو لیڈر بنا کر ساتھ بھیجنے کی ضرورت نہیں، ہم لوگ اکیلے مشن پر کام کریں گے، لیکن چیف نے انکار کر دیا، عمران نے کہا۔ اور یہ نہیں ہو سکتا، یہ کیسے ممکن ہے کہ مس جولیا ایسی بات کرے؟ صفدر نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ بے شک پوچھ لو، عمران نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ اس لمحے جولیا ٹرے میں 4 پیالیاں چائے کی رکھے اندر داخل ہوئی، اس نے ایک پیالی صفدر، تنویر اور کیپٹن شکیل کے سامنے رکھی اور چوتھی پیالی اپنے سامنے رکھ کر بیٹھ گئی۔ ارے کیا ہوا؟ کیا عمران صاحب کو چائے نہیں دیں گی آپ؟ صفدر نے کہا۔ نہیں، میں رواج کے مطابق 1 پیالی چائے اسے پہلے پلا چکی ہوں اور بس، جولیا نے روکھے لہجے میں جواب دیا۔ تو پھر میں بھی چائے نہیں پیتا، اچانک تنویر نے ہاتھ میں پکڑی ہوئی پیالی سائڈ ٹیبل پر رکھتے ہوئے کہا۔ کیا مطلب، کیوں؟ جولیا نے حیران ہو کر کہا۔ یہ بد اخلاقی ہے کہ ہم چائے پیتے رہے اور عمران بیٹھا حالی ہمارا منہ دیکھتا رہے، تنویر نے جواب دیا۔ لیکن جس قدر بد اخلاقی کا مظاہرہ یہ کرتا ہے، اس پر تمہیں غصہ نہیں آتا؟ اس نے ہم سب کو کھلونا سمجھ رکھا ہے، اس کا خیال ہے کہ ہم سب احمق ہیں، اس کی نظروں میں ہماری حیثیت کٹ پتلیوں کی سی ہے۔ جولیا بے احتیاط پھٹ پڑی۔ آخر ہوا کیا ہے مس جولیا؟ آپ پہلے تو کبھی اس قدر ناراض نہیں ہوئی، صفدر نے کہا۔ اس کا کہنا ہے کہ یہ ہمیں ازراہ ہمدردی ساتھ لے جانا چاہتا ہے، ورنہ اکیلا بھی مشن مکمل کر سکتا ہے، پوچھو اس سے کہا ہے اس نے ایسا یا نہیں، جولیا نے کہا۔ مس جولیا، آپ بڑے ظرف کی مالک ہیں، آپ کو کیا ہو گیا؟ پہلے تو آپ اس طرح جھلاہٹ کا مظاہرہ نہیں کرتی تھی، عمران صاحب کی تو ایسی باتیں کرنا عادت ثانیہ بن چکی ہے، اس بار کیپٹن شکیل نے کہا۔ بس میں نے اب تک بہت برداشت کر لیا، اب یہ شخص مجھ سے مزید برداشت نہیں ہوتا، جولیا نے پھٹ پڑنے والے لہجے میں کہا۔ سن لیا تم نے تنویر، اب بتاؤ، عمران نے ایسے انداز میں کہا جیسے جولیا نے یہ فکرہ عمران کی بجائے تنویر کے لیے کہا ہو۔ تم بکواس کرنے سے باز آ جاؤ تو کم از کم ایسی بے عزتی سے تو بچ جاؤ، عمران، تنویر نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ بے عزتی؟ ارے واہ، اس کا مطلب ہے کہ میری واقعی کوئی عزت ہے، کیونکہ بے عزتی تو اس کی ہوتی ہے جس کی کوئی عزت ہو، عمران نے چہکتے ہوئے لہجے میں کہا تو اس کے اس انداز پر جولیا بے احتیاط ہنس پڑی۔ تم سے بڑا ڈھیٹ اس دنیا میں نہیں ہو سکتا، جولیا نے ایک طویل سانس لیتے ہوئے کہا۔ نہیں ہے، بالکل ہے، مجھ سے بھی بڑا ہے، اور جہاں اس کمرے میں ہی موجود ہے، جو میری وجہ سے چائے نہیں پیتا۔ اب تم بتاؤ کہ مجھ سے بڑا ہوا یا نہیں، عمران نے کہا تو کمرہ کہکہوں سے گونج اٹھا۔ تم چائے پیو تنویر، میں لے آتی ہوں اس کے لیے بھی، جولیا نے ہنستے ہوئے کہا اور اٹھ کر کچن کی طرف بڑھ گئی۔ عمران صاحب، آپ اب سنجیدگی سے اس معاملے پر غور کریں، کیپٹن شکیل نے کہا۔ ہاں، مجھے بھی محسوس ہو رہا ہے کہ واقعی اس معاملے پر سنجیدگی سے غور کرنا پڑے گا، عمران نے بھی سنجیدہ لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا۔ کیا مطلب، میں سمجھا نہیں، صفدر نے چونک کر کہا۔ یہ کیپٹن شکیل بھی اب عمران کی طرح اپنے آپ کو پراسرار بنانے کے چکر میں لگ گیا ہے، تنویر نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ نہیں تنویر، کوئی خاص بات ہے، کیپٹن شکیل پلیز تم بتاؤ، صفدر نے کہا۔ صفدر، مس جولیا کی جھلاہٹ اور غصہ بہت بڑھ گیا ہے اور تم تو بہرحال سمجھدار ہو کہ ایسی کیفیت میں اس وقت ہوتی ہے جب انسان فرسٹریشن کا شکار ہو جاتا ہے، اور مس جولیا جس فرسٹریشن کا شکار ہو سکتی ہیں وہ تم بہرحال مجھ سے زیادہ بہتر انداز میں سمجھ سکتے ہو،
کیپٹن شکیل نے وضاحت کرتے ہوئے کہا۔ لیکن اس کا حل کیا ہو سکتا ہے؟ صفدر نے ایک طویل سانس لیتے ہوئے کہا۔ کیوں نہیں ہو سکتا؟ تنویر موجود ہے، مسئلہ چیف کا رضامند ہونا ہے، وہ میرے ذمہ، عمران نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ کیا کہہ رہے ہو تم یہ کیا کہہ رہے ہو؟ تنویر نے چونک کر ایسے لہجے میں کہا جیسے اسے عمران کے اس جواب پر انتہائی حیرت ہوئی ہو، جبکہ صفدر اور کیپٹن شکیل بے احتیاط مسکرا دیے۔ تمہیں معلوم ہے کہ اماں بی کے کیسے نظریات ہیں، اور میں بہرحال اماں بی کی بات رد نہیں کر سکتا، اور جولیا کی موجودہ کیفیت کی وجہ سے ایسا کرنا بھی ضروری ہے، عمران نے سنجیدہ لہجے میں جواب دیا۔ تو تم ہیرات میں یہ کام کرنا چاہتے ہو؟ نانسنس! تم نے مجھے کیا سمجھ رکھا ہے؟ میں تمہیں گولی مار دوں گا، تنویر نے انتہائی غصیلے لہجے میں کہا۔ اسی لمحے جولیا واپس آئی تو اس نے چائے کا فلاسک اور پیالیاں ٹرے میں رکھی ہوئی تھیں۔ مجھے کچھ دیر ہو گئی کیونکہ چائے نئے سرے سے بنانی پڑی ہے، جولیا نے قریب آ کر معذرت بھرے لہجے میں کہا۔ واہ، اسے کہتے ہیں ہمدردی اور خلوص کے۔ تنویر نے چائے نہیں پی تو اس کے لیے تازہ چائے بنائی گئی ہے، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ہاں تنویر کے لیے تو میں وہ کچھ کر سکتی ہوں جو تم سوچ بھی نہیں سکتے، جولیا نے کہا۔ اب بتاؤ تنویر، اب کیا کہو گے؟ عمران نے ایسے فاتحانہ لہجے میں کہا جیسے اس نے تنویر سے کوئی شرط جیت لی ہو۔ بکواس مت کرو، تم دوسروں کو احمق سمجھتے ہو، تنویر نے غصیلے لہجے میں کہا۔ کیا ہوا؟ کیا کوئی خاص بات ہوئی ہے؟ جولیا نے چونک کر کہا۔ ہاں، تنویر نے کہا کہ وہ مشن پر کام نہیں کرنا چاہتا کیونکہ جولیا نے انکار کر دیا ہے۔ عمران نے فوراً ہی کہا۔ میں واقعی انکار کر سکتی تھی، لیکن چیف اور پاکیشہ کے مفادات کی وجہ سے مجھے ہار ماننا پڑی۔ بہرحال تنویر تمہاری طرح احمق نہیں، جولیا نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ عمران صاحب، اس بار مشن کیا ہے؟ صفدر نے عمران اور تنویر کے بولنے سے پہلے ہی کہا۔ ظاہر ہے وہ اب موضوع بدلنا چاہتا تھا۔ مشن ہو تو بتاؤں، عمران نے کہا تو جولیا سمیت سب چونک پڑے۔ کیا مطلب؟ جب چیف نے کہا کہ ہم مشن کے لیے گریٹ لینڈ جانے کے لیے تیار ہیں تو پھر مشن کیسے نہیں ہوگا؟ جولیا نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ چیف تو بس بیٹھے بیٹھے حکم صادر کر دیتا ہے، اسے معلوم ہے کہ اب ہم خود ہی ٹکرے مارتے رہیں گے، عمران نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ آخر ہوا کیا ہے؟ آپ کچھ بتائیں تو صحیح، ہمیں تو کسی بات کا علم ہی نہیں، صفدر نے کہا تو عمران نے عاطف رضا اور عامر حیات کی ہلاکت سے لے کر رشید نگر میں ڈاکٹر اسلم اور پھر جوزفین اور اس کے ساتھی راجر کے کافرستان پہنچنے تک کی روداد سنا دی۔ چیف کے کافرستان میں ایجنٹ ناٹرا نے جو معلومات مہیا کی ہیں اس کے مطابق یہ لڑکی جوزفین اور اس کا ساتھی راجر دونوں گریٹ لینڈ چلے گئے ہیں اور اس ہوٹل میں وہ رہے ہیں۔ وہاں سے انہوں نے گریٹ لینڈ کے کلب جسے لارڈ کلب کہا جاتا ہے کے نمبروں پر کال کی ہے۔ اس پر چیف نے گریٹ لینڈ میں اپنے فارن ایجنٹ کو ان دونوں کے بارے میں معلومات حاصل کرنے کے لیے کہا تو اس ایجنٹ نے بتایا کہ لارڈ کلب عام سے گنڈوں اور بدماشوں کا کلب ہے اور جس نمبر پر اس لڑکی نے کال کی ہے وہ لارڈ کلب کے اسسٹنٹ مینیجر جانسن کا نمبر ہے اور جانسن بزنس ٹور پر ایکریمیا گیا ہوا ہے اور جوزفین اور راجر دونوں گریٹ لینڈ کے عام سے نام ہیں۔ چونکہ ان کے اصل حلیے معلوم نہیں اس لیے ان کے بارے میں کچھ پتہ نہیں چل سکا۔ پھر چیف نے مخبری کرنے والی تمام تنظیموں سے معلومات حاصل کی لیکن کوئی بھی جوزفین اور راجر سے واقف نہیں۔ گریٹ لینڈ کی تمام سرکاری تنظیموں میں بھی اس نام کے کوئی ایجنٹ موجود نہیں، عمران نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا۔ ہو سکتا ہے کہ ان کے نام اور ہوں، صفدر نے کہا۔ ہاں ہو سکتا ہے، لیکن اب انہیں ٹریس کیسے کیا جائے؟ جبکہ چیف صاحب نے حکم دے دیا کہ نہ صرف انہیں ٹریس کیا جائے بلکہ وہ فارمولہ بھی واپس لایا جائے۔ اب تم خود بتاؤ کہ یہ کیا مشن ہے جس کا کوئی سر پیر ہی نہیں، عمران نے کہا۔ عمران صاحب، اس فارمولے کی تو وہاں کاپیاں کر لی گئی ہوں گی پھر، کیپٹن شکیل نے کہا۔ سرداور نے بتایا ہے کہ ڈاکٹر اسلم نے اس فارمولے پر مزید تحقیقات کر کے اس کی حامیت دور کر دی ہیں اور ان حامیوں کو دور کرنے والی ریسرچ رپورٹ اس نے ایک خفیہ سیف میں رکھی تھی۔ اس طرح حامیوں والا اصل فارمولہ تو وہ لڑکی جوزفین لے گئی جبکہ حامیت دور کرنے والی ریسرچ رپورٹ کے کاغذات سرداور کو مل گئے۔ اب مسئلہ یہ پیدا ہو گیا کہ بغیر اصل فارمولے کے ان حامیوں کو دور کرنے والی ریسرچ رپورٹ کے کاغذات سے کوئی فائدہ نہیں اٹھایا جا سکتا اور جو لوگ یہ اصل فارمولہ لے گئے ہیں وہ بھی اس سے کوئی فوری فائدہ نہیں اٹھا سکتے کیونکہ ان حامیوں کو سرداور جیسے سائنسدان بھی دور نہ کر سکے۔ یہ اس ڈاکٹر اسلم کا ہی کام تھا کیونکہ فارمولہ اس کی اپنی تحقیق تھا۔ چنانچہ چیف نے حکم دے دیا کہ یہ فارمولہ واپس لایا جائے، اس کی ہزاروں کاپیاں کیوں نہ ہو چکی ہوں، عمران نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے، اب بات سمجھ میں آ گئی ہے، لیکن گریٹ لینڈ کے ساتھ تو پاکیشہ کے انتہائی قریبی دوستانہ تعلقات ہیں، پھر گریٹ لینڈ نے یہ حرکت کیوں کی ہے؟ صفدر نے کہا۔ ابھی تو صرف ناٹران کی رپورٹ ہے کہ یہ ایجنٹ کافرستان سے گریٹ لینڈ گئے ہیں، ہو سکتا ہے کہ وہ گریٹ لینڈ سے آگے کہیں چلے گئے ہوں، کسی اور ملک، عمران نے کہا۔ پھر اس سے پہلے کہ مزید کوئی بات ہوتی تو فون کی گھنٹی بج اٹھی تو جولیا نے ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھا لیا۔ جولیا بول رہی ہوں، جولیا نے کہا۔ X2 عمران جہاں موجود ہے، دوسری طرف سے چیف کی آواز سنائی دی۔ یس باس، جولیا نے کہا اور ریسیور عمران کی طرف بڑھا کر اس نے لاؤڈر کا بٹن پریس کر دیا۔ ہیلو، علی عمران MAC DSC آکسن بازبان خود بلکہ بددہان خود بول رہا ہوں، عمران نے ریسیور لے کر اپنے مخصوص لہجے میں کہا۔ سر سلطان کو فون کرو، دوسری طرف سے کہا گیا اور اس کے ساتھ ہی رابطہ ختم ہو گیا۔ اتنے بھاری بھرکم تعارف کے باوجود اتنا مختصر حکم، عمران نے منہ بناتے ہوئے کہا اور پیڈل دبا کر اس نے ٹون آنے پر نمبر پریس کرنے شروع کر دیے۔ PA2 سیکرٹری وزارت خارجہ۔ رابطہ قائم ہوتے ہی دوسری طرف سے PA کی آواز سنائی دی۔ علی عمران بول رہا ہوں، کیا میری بات عالی جناب سیکرٹری صاحب سے ہو سکتی ہے؟ عمران نے انتہائی مودبانہ لہجے میں کہا۔ او عمران صاحب، آپ، میں بات کراتا ہوں، دوسری طرف سے PA کی چونکی ہوئی آواز سنائی دی۔ سلطان بول رہا ہوں،
چند لمحوں بعد سر سلطان کی آواز سنائی دی۔ سر سلطان کہا کریں جناب، بغیر سر کے سلطان کیسے ہو سکتا ہے؟ ظاہر ہے سر ہوگا تو تاج سلطانی بھی اس پر رکھا جائے گا، اور جب تک تاج سلطانی نہ ہو تو سلطانی وزارتیں بے محکمہ بن کر رہ جاتی ہے۔ عمران کی زبان رواں ہو گئی۔ تمہاری زبان روکنے کے لیے اب کوئی خاص قانون سازی کرنا پڑے گی، سر سلطان نے غصیلے لہجے میں کہا۔ یعنی قانون زبان بندی؟ واہ کیا شعر ہے کسی مشہور شاعر کا۔ عمران کی زبان ایک بار پھر رواں ہونے لگی کہ لیکن دوسری طرف سے ریسیور رکھ دیا گیا۔ ارے یعنی خود ہی اس قانون پر عمل شروع کر دیا؟ عمران نے منہ بناتے ہوئے کریڈل دبا دیا۔